کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ تو یہ رمضان کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ ہم سب کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس مہینے کی برکتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں اور میرے نوجوانوں، جب ہمارے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے گھر کی صفائی کا خاص انتظام کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں اور مہمان کے پسند کے حساب سے پکوان بناتے ہیں، مہمان کے پسند کے مطابق ہم کھانا پکاتے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان ہو ہمارا اتنا ہی زیادہ انتظام اور اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ہمیں سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا ہی معزز مہمان ہے، بڑا ہی مقدس مہمان ہے۔ یہ مہمان یعنی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے ساتھ بے شمار خیر و برکات لے کر آتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے درمیان پچھلے سال رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، ساتھ میں سحری کی، افطار کیا، روزے رکھے اور عید کی نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھی، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے ہم پر، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ایک رمضان ہمیں اور دے دیا اور اپنے گناہوں سے معافی کا ایک موقع اور دے دیا اور جنت کو پانے کا ایک چانس اور دے دیا اور جہنم سے چھٹکارے کا ایک موقع اور دے دیا۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی جو مدینہ منورہ سے بہت دور کے رہنے والے تھے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان دو صحابی میں ایک بہت زیادہ محنتی تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی زیادہ محنت کرتا ہے اور ایک آدمی تھوڑا کم محنت کرتا ہے۔ محنت کا مطلب دنیاوی کاموں والی محنت نہیں، کام دھندا والی محنت نہیں، بلکہ دین کے کام میں وہ آگے آگے رہنے والے تھے۔ اور ہمارے ایسے بھی بہت سے جوان ہیں، جب کوئی بھی دین کا کام آ جاتا ہے تو وہ دین کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں، اور بہت سے جوان، بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو بہت پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صحابی نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں ایک ہی گاؤں سے تھے، دونوں ایک ہی علاقے سے تھے۔ ایک صحابی محنتی تھا اور ایک صحابی تھوڑے کم محنتی تھے۔ ایک دین کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے اور ایک دین کے معاملے میں تھوڑے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ جو صحابی محنتی تھے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور جو دوسرے صحابی تھے جو دین کے معاملے میں اتنا فاسٹ اور اتنا تیز نہیں تھے، ایک سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، فطری طور پر، نیچرل طریقے پر ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ شہید نہیں ہوئے، پہلے والے شہید ہوئے تھے، یہ فطری اور نیچرل طریقے پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں اور جنت کے دروازے سے ایک آدمی نکل کر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ جس کا انتقال ایک سال بعد ہوا وہ پہلے جنت میں جائے گا، جو نیچرل اور فطری طور پر انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جائے گا، اس کے بعد
جو 1 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، جو دین کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، ان کا نمبر آیا تو اس آدمی نے کہا مجھ سے، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو جنت سے نکل کر آیا تھا وہ فرشتہ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی تمہارا جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنا خواب صحابہ کو سنایا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی دین کے معاملے میں اتنا آگے آگے رہتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا اور وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو آدمی دین کے معاملے میں اتنا فاسٹ نہیں تھا، اتنا تیز نہیں تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو صحابہ کے درمیان یہ بات موضوع کا ایک گفتگو بن گئی اور صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ تم بتاؤ تمہیں کس بات پہ تعجب ہے، تمہیں حیرانی کس بات پہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حیرانی اور تعجب اسی بات میں ہے کہ بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، حالانکہ ان کا درجہ تو اور اونچا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قدمک بعدہ سنہ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اس نے دنیا میں 1 سال نہیں گزارا تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں 1 سال ضرور گزارا تھا اس نے۔ ادرک رمضان، کیا اسے زندگی میں 1 رمضان نہیں ملا تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں 1 رمضان اس کو ضرور ملا تھا۔ وصام وصلی قضا وقضا من سجدۃ فی السنہ، 1 سال میں اس نے اتنی ساری نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے اور 1 رمضان اس کو اشترا ملا، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایسا ضرور ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، چونکہ اس کو 1 سال اور مل گیا تھا اور رمضان کا 1 مہینے کا روزہ اس کو اور مل گیا تھا، اس لیے اللہ کے یہاں ان کے درجے میں اور ان کے مقام میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے درجے اور مقام میں فاصلہ ہو گیا۔ تو آپ غور کریں کہ ہم اور آپ کتنا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 1 رمضان کا مہینہ اور دے رہا ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان کو صحیح طریقے پر گزار لیا تو جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہم سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان اتنی دوری ہو جائے گی جتنی دوری زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں 1 رمضان اور دے رہا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ اس مبارک مہینہ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں جو ہم نیکیوں کا ماحول دیکھتے ہیں، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ، رات میں تراویح پڑھی جا رہی ہے اور رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کیا جا رہا ہے اور شب قدر کی راتوں میں جاگ کر کے عبادت کی جا رہی ہے، یہ ماحول ایسے نہیں بنتا بلکہ یہ ماحول اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے
تو سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے. اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا، ایک اعلان کرنے والا، ایک آواز دینے والا یہ آواز دے رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کی تلاش کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے نماز کی پابندی کرنے والے، اے قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرنے والے، یہ تیرا مہینہ ہے، تو آگے بڑھ جا. اور جو اپنی گناہ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے گناہگار، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے، تو اپنے گناہ سے باز آ جا، تو اپنے گناہ سے پیچھے ہٹ جا اور اللہ سے توبہ کر لے. یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے. جہنم کی آگ سے کچھ لوگوں کے نام طے کر دیے جاتے ہیں کہ اس رمضان میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں کر رہا ہوتا ہے. تو مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ ملنے والا ہے، قریب ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو مل جائے. تو کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے جیسے دنیا کے ہم ایک عظیم مہمان کا ایک عظیم استقبال کرتے ہیں، تو رمضان کا بھی آپ اچھا استقبال کیجئے. رمضان کو ایسے طریقے پر گزاریے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. رمضان کے مقدس مہینے کو اس طور پر گزار دیجئے کہ رمضان کے مہینے کا حق ادا ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس کا استقبال کیسے کریں. جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو رمضان کے مہینے کو ہم گزارے کیسے. جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان میں ہم کون سا ایسے عمل کریں، کون سا ایسا کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس مقدس مہینے کا بھی اکرام ہو جائے اور اس مہینے کا بھی حق ادا ہو جائے. وہ کون سا کام کریں، میں اس پر مختصر سے بات کروں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا کام، رمضان جب شروع ہو تو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے. جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو رمضان کا استقبال ہم توبہ سے کریں، رمضان کا استقبال استغفار سے کریں، اس لیے کہ ہم سب کے سب گناہ گار ہیں. ہمارے گناہوں کی پوٹلی بھری ہوئی ہے اور اللہ کے علاوہ ہمارے گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور ہم گناہ سے کہیں بچ کر بھاگ بھی نہیں سکتے. اس کائنات کے اندر ہم کہیں بھی چلے جائیں لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا اور اللہ سے ہم نے معافی نہ مانگی تو بتاؤ ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا. میں آپ کو دو پیغمبروں کی دعا یاد دلاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی، جب اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا تھا اور اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا تھا. اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کے الفاظ پر آپ غور کریں. کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، ہم نے گناہ کر کے نافرمانی کر کے تجھے ناراض کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں، اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی تو ہم اللہ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ یہ موتیں ہمیں روزانہ کہیں نہ کہیں سے خبر آتے رہتی ہے۔ رات کو اچھا خاصا بول رہا ہوتا ہے، صبح موت کی اور جنازے کی نماز کی اطلاع ملتی ہے۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ زندگی اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے، آپ اس سے پہلے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اس لیے کہ گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ سے بچا ہوا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں۔ ایسا نہ سمجھے کہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیا، میں نے شراب نہیں پی، میں نے زنا نہیں کی، یہ آپ اس میں اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت اور توفیق سمجھے۔ اللہ نے آپ کو اپنی قدرت اور توفیق سے اس گناہ سے بچا رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا، یا تو زنا کر لیتے، بدکاری کر لیتے، عزیز مصر کی بیوی چونکہ گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ ایک راستہ تو یہ تھا، دوسرا راستہ یہ تھا کہ بے قصور بے گناہ قید خانے میں چلے جاتے، جیل میں چلے جاتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے اس گناہ کے مقابلے میں جیل جانا پسند ہے، مجھے اس گناہ کے مقابلے میں قید خانے میں جانا پسند ہے۔ اے اللہ مجھے قید خانہ پیاری ہے لیکن مجھے یہ گناہ پیارا نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر تو نے مجھ پر اپنا کرم نہ کیا اور ان عورتوں کی جال کو ناکام نہ کیا اور تو میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اور میں تیرے نافرمان بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو مسلمانوں، جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کا استقبال توبہ سے کرے۔ اس مہینے میں خوب رو رو کر گر گرا کر اللہ سے معافی مانگے، خوب رو رو کر گر گرا کر کے اللہ سے توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ ایک بات یاد رکھے، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں اگر آپ نے پکی سچی توبہ کی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے حبیب میرے بندوں میں اعلان کر دو جنہوں نے گناہ کر کے غلط کام کر کے وہ مایوس بیٹھا ہوا ہے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم سچی پکی توبہ کرو تو تم اللہ کو تواب الرحیم پائے گا۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَيَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جنہوں نے گناہ کے کام کر کے غلط کام کر کے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو وہ اللہ کو تواب الرحیم پائے گا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، اللہ کو رحم کرنے والا پائے گا۔ کون سی توبہ؟ رمضان میں توبہ اور عید کے بعد سے پھر اسے وہی گناہ کے کام؟
نہیں، سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ پہ اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کہ گناہ کا کام چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو اور گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا بھی پکا عزم ہو، یہ سچی توبہ ہے۔ یہ نہیں توبہ رات میں آپ نے توبہ کی صبح پھر وہی گناہ کر رہے ہو، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے جو ہمیں اور آپ کو رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے کہ جیسے رمضان آئے رمضان کا استقبال توبہ کے ساتھ کرے۔